ہیلو فرینڈز، السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈارک اسٹوریز آفیشیل. امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. شروع کرتے ہیں دوستوں آج کی ایک ہارر اسٹوری. وہ اندھیری رات تھی. بارش زور و شور سے برس رہی تھی. بجلی اور بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی. ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بیوقوفی تھا، اور یہ بیوقوفی ساجد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے. ساجد، واجد، تانیہ اور سحر ویکینڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے. شام بہت سہانی تھی. آسمان کو سیاہ بادلوں نے گھیرا ہوا تھا. سرد ہوا سردی کی شدت میں اور اضافہ کر رہی تھی. وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہوئے تھے. یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پہ چلا جائے؟ ساجد نے آئیڈیا دیتے ہوئے کہا. پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے تم نے؟ کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے. سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا. اس کا مطلب ہے تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار قہقہہ لگایا. میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں. میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا بیوقوفی ہے. سحر نے وضاحت کی. اچھا جی، پھر تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو. اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی تانیہ؟ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، واجد نے کہا. لیکن جانا کہاں ہے؟ تانیہ نے پوچھا. وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے نا، ساجد نے کہا. کیا؟ اتنی دور؟ چونکتے ہوئے سحر نے کہا. ڈر گئی؟ ساجد نے اس کا مذاق اڑایا. جی نہیں، چلو. اس کی آواز کا جوش ختم ہو چکا تھا. 1 گھنٹے بعد سحر، تانیہ اور واجد نیو ایڈن گراؤنڈ میں جمع ہو گئے. اب بس ساجد کا انتظار تھا. 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا. واجد ساجد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا. سحر اور تانیہ پیچھے بیٹھ گئیں. موسم مزید خراب ہو گیا. ہلکی ہوائیں تیز ہو گئیں. ہوا میں نمی بھی کافی بڑھ گئی تھی. درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے. ساجد نے FM آن کیا. سب میوزک انجوائے کرنے لگے. جیسے جیسے کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا تھا. بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا. ساجد اور واجد دونوں اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور تانیہ پر ایک وحشت طاری تھی. میں نے پہلے ہی کہا تھا موسم کافی خراب ہے. ابھی بھی وقت ہے، واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی دیکھتے ہوئے کہا. ساجد اور واجد نے اس کا ڈر سمجھنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. 2 منٹ کے بعد ساجد نے FM پر چینل چینج کیا. سلو میوزک آن ایئر تھا. ایک بھیانک آواز FM سے آنے لگی. موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. بارش نے برسنا شروع کر دیا. بجلی کی چمک نے کار کی لائٹس کو ڈم کر دیا. سنسان بیابان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگیں، آپ کا نام پکاریں. آپ ان آوازوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہوں، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتی ہے جب ایک ہاتھ آپ کے کندھے کو چھوئے. FM پر RJ کی پراسرار باتیں سحر اور تانیہ کو اپنے شہر میں لے چکی تھیں. اسٹاپ اٹ یار، بند کرو FM، تانیہ نے جھلا کر کہا. اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ساجد نے بریک لگائی. کیا ہوا؟ بریک کیوں لگائی؟ سحر نے پوچھا. پتہ نہیں، خود بخود بریک لگی ہے. ساجد نے کار سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. یار جلدی کرو. سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا. وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے بھاگ جانا چاہتی تھی. بارش کی گرتی بوندیں، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج سحر کو خوف کے اندروں میں ڈھکیل رہی تھیں. اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ تانیہ دیکھ سکتی تھی. وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی، مگر خود بھی اس خوف میں مبتلا تھی. ساجد نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا. قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم بھیگ گیا. وہ انجن کی طرف بڑھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا. جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہو گئیں. 30 سیکنڈ میں وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا. اس کا وجود بھیگ چکا تھا. اس کے ہونٹ سردی سے نیلے ہو گئے تھے. تیز ہوائیں طوفانی بارش سے زیادہ خطرناک تھیں. کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا. لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا، ساجد نے ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا. اب کیا ساری رات اسی جگہ پر گزارنی پڑے گی؟ سحر نے دھیمے لہجے میں کہا. جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اچانک بارش میں اگر آپ کی کار بیابان جنگل میں خراب ہو جائے اور اچانک ایک سایہ آپ کو ونڈو سے نظر آئے. RJ کی باتیں جاری تھیں کہ اچانک کوئی باہر سے ونڈو کھٹکھٹانے لگا. کون ہے؟ تیز بارش کی وجہ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. واجد کی آواز میں بھی کپکپاہٹ آ گئی. یار دروازہ مت کھولنا، واجد نے سمجھایا، مگر ساجد نہ مانا. اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہ تھا. اچانک تیز ہواؤں نے کار کا رخ کر لیا. بارش کی بوندیں کار میں آنے لگیں. یار جلدی اندر آ جا. سحر اور تانیہ کے ساتھ ساتھ اب واجد بھی موسم کے حصار میں آ گیا. اس کا وجود بھی خوف سے کانپنے لگا تھا. ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی، مگر اس بار ایک سایہ بھی نمودار ہوا. ساجد نے غصے میں دروازہ کھولا. کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟
ساجد نے باہر نکلتے ہی اس پر جملے کسنا شروع کر دیے، مگر وہ بوڑھا شخص خاموشی سے لکڑی کے سہارے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا چہرہ لمبے بالوں سے آدھا ڈھکا ہوا تھا، اس کی کمر بھی تھوڑی جھکی ہوئی تھی۔ بیٹا، یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جنگل روحوں کا بھوکا ہے، جتنا جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ اس بوڑھے کی آواز تیز بارش میں بھی کار تک پہنچ رہی تھی۔ سحر اور تانیہ مزید گھبرا گئیں۔ واجد بھی اب باہر آ چکا تھا۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور یہاں کوئی میکینک ہے؟ واجد نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا۔ اس جنگل میں کوئی میکینک نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں، اگر چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو، پاس ہی ایک حویلی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، چاہو تو آج رات وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے چل دیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی، بادلوں نے ڈر میں اور اضافہ کر دیا۔ تانیہ فوراً کار سے باہر آئی۔ یار، اس طوفانی رات میں باہر رکنے سے بہتر ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس کی حویلی ہی چلے جائیں، یہ جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے نا۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ ٹھیک ہے، ساجد نے بوڑھے شخص کو آواز دے کر روکا۔ اس کی ہنسی پہلی بار نظر آئی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندوں کے ساتھ ان سب کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک حویلی نظر آئی۔ لوہے کا جالی دار گیٹ طوفانی ہوا میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کی ہولناکی کو دیکھا۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ اس حویلی کے باہر سے ہی سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ 10 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا دروازہ ایک وحشت رکھتا تھا۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش میں مکمل بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا۔ بجلی کی چمک نے ہر چیز کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ تھا جسے پھٹے پرانے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ رائٹ سائڈ پر مٹی سے ڈھکا ہوا 60 کے زمانے کا ڈائننگ ٹیبل تھا۔ لیفٹ سائڈ پہ ایک کمرہ تھا جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کچن ہے۔ ایک آہٹ وہاں سے مسلسل آ رہی تھی۔ گرج کی آواز نے اس آہٹ کو مدھم کر دیا۔ کتنی سنسان ہے یہ حویلی، آگے بڑھتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ، سحر نے کہا۔ اس کا چہرہ اس کے ڈر کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے۔ سب دروازے جام ہو چکے ہیں، کب کھلتے ہیں کب بند ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، تم اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا شخص کچن میں چلا گیا اور پھر 4 کینڈلز ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ۔ کھسیانی ہنسی کے ساتھ وہ واپس کچن میں چلا گیا۔ کچن میں جاتے ہی وہ ہنسی غائب ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے ایک بار پھر اندھیر حویلی کو نیلی روشنی سے جگمگا دیا۔ سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہاتھوں میں کینڈلز روشن تھیں، مگر ہوا کے جھونکے کسی بھی وقت اس کو بجھا سکتے تھے۔ اوپر والی منزل پر 4 دروازے تھے۔ سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کینڈل کی روشنی نے اندھیرے کمرے کو نیم روشن کر دیا۔ صرف ایک ٹوٹا ہوا بیڈ تھا جس کو کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی۔ دیوار پر جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ بجلی کی چمک ان تصویروں میں جان ڈال دیتی تھی۔ وہ سہمتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس نے کینڈل کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی۔ برسوں بند رہنے سے یہ الماری جام ہو چکی تھی۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ الماری کھلتے ہی ایک مکڑی اس پر گری۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل آئی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ الماری میں جالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سالوں سے اسے نہ کھولا گیا ہو۔ ایک چادر الماری میں تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور اوڑھ کر بیڈ پر جا لیٹی۔ ایک کپ کپی اس پر تاری تھی۔ بجلی کی چمک اور تیز ہواؤں کی آوازیں نہایت بھیانک لگ رہی تھیں۔ کھڑکھڑ کی آوازیں اس کی نیند اڑا چکی تھیں۔ ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ قدموں کی آہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ وہ ڈرتے ہوئے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ لرزتے لبوں سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لمبے سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازے جن کے ذریعے سحر، واجد اور ساجد اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے، سب غائب ہو گئے۔ ساجد، واجد، سحر، وہ چلانے لگی۔ گرج چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ واپس مڑی تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے کمرے کا بھی دروازہ وہاں نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ ایک سایہ نمودار ہوا، مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ چلانے لگی، مگر وہاں کوئی نہ آیا۔ اسی طرح کروٹیں بدل بدل کر ساجد کا جسم ہلکان ہو گیا۔ وہ نئی جگہ پر اور گیلے کپڑوں میں سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہے۔
اس نے ترچھی نظروں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی مٹھی خوف سے بند کر لی۔ بجلی کی چمک نے دیوار پر ایک سایہ بنایا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ قدموں کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دینے لگی۔ اس نے ہاتھ میں کینڈل لی اور ننگے پاؤں دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور وحشت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور واجد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک سحر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سحر، تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چیخ بھی غائب ہو گئی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ہاتھ میں موجود کینڈل ہوا کے جھونکوں سے بجھنے کو تیار تھی۔ تانیہ کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو گیا مگر وہاں تانیہ موجود نہ تھی۔ تانیہ، اس نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن سے آہٹ سنائی دی۔ تانیہ، یہ تم ہو؟ اس نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا مگر جب بھی وہ نچلے سٹیپ پر قدم رکھتا ایک آہٹ سنائی دیتی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہا ہو۔ وہ قدموں کی آواز تھی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور کینڈل بجھ گئی اور ساتھ ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حویلی کے مین دروازے پر دستک ہونے لگی مگر جب وہ اس کے پاس گیا تو دستک کی آواز بند ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا تو ایک سایہ کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ وہ برسات کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کے کندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا، وہاں تانیہ تھی جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہکلانے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تانیہ نے گھبرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی بتا دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ دونوں واپس اوپر کی طرف چلے گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے اس کمرے میں۔ شدید سردی کے باوجود واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے سفید بازو پر گری۔ اس نے بغور دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف نگاہ دوڑائی، وہ خون اب غائب ہو چکا تھا۔ یار واجد، لگتا ہے سحر کا اثر تجھ پر بھی ہونے لگا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنی پہنی ہوئی بنیان پر خون کے چیٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا۔ وہ پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دھار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ تانیہ اور ساجد کمروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سحر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر؟ تمہاری یہ حالت؟ کیا ہوا؟ تانیہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں، وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں؟ بتاؤ، ساجد نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب بس، اب یہاں پر مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جلدی سے واجد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلنے کی کرتے ہیں۔ ساجد کی بات پر دونوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گرج کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے بادل ان کے سروں پر ہوں۔ وہ چل رہے تھے۔ اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظریں زمین پر تھیں۔ بجلی دوبارہ چمکی، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے۔ خوف کے سبب اس کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سحر خوف کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ ان دونوں کی سسکیاں حویلی میں گونجنے لگیں۔ بجلی چمکی تو ان کی نظریں اس طرف گئیں جہاں سے خون بہہ رہا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا۔ اس کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تھیں۔ سحر کی زوردار چیخ نے بادلوں کی گرج کو بھی خاموش کروا دیا۔ ساجد کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی چمک اندھیرا کر دیتی، اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین دروازے کی طرف بڑھے تو ایک آواز نے سب کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں اسے وہاں دیکھ کر ڈر گئے۔ اس کی بنیان پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ تو تم؟ مگر تم تو، ساجد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔
میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا. دور ہٹو, ہمارے قریب مت آنا, ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم واجد نہیں ہو. ساجد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا, مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا. یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو, میں واجد ہی ہوں. وہ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا. میں نے کہا وہیں رک جاؤ, ورنہ. ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے ایک گلدان کو اس پر پھینکا. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا. تمہارے بازو سے خون؟ سحر آگے بڑھنے لگی. جب اتنی زور سے مارو گے تو خون تو بہے گا نا. اف. سب اس کی طرف بڑھنے لگے. اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا. کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ واجد جھلا کر بولا. یار ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اس حویلی سے نکل جانا چاہیے. اس حویلی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے, ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے. ساجد نے واضح طور پر کہہ دیا. مگر اس بارش میں کہاں جائیں گے ہم؟ واجد نے پوچھا. کہیں بھی یار, مگر اس حویلی میں اب نہیں رک سکتے, تانیہ نے کہا. سحر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی, مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. یار دروازہ نہیں کھل رہا. ساجد اور واجد نے بھی زور لگایا مگر دروازہ نہ کھلا. اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک کھسیانی ہنسی ہوا میں گونجی. سب ادھر ادھر دیکھنے لگے مگر وہاں کوئی نہ تھا. بجلی کی چمک بھی اس آواز کے وجود کو ظاہر نہ کر سکی. کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ساجد نے للکارا. تمہاری موت. ایک سایہ نمودار ہوا. بادل زور سے گرجے اور اس کے ساتھ ہی بجلی چمکنے لگی. وہ سایہ ہر گزرتے لمحے میں اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا. پہلے وہ ساجد کی شکل میں ظاہر ہوا, پھر سحر کی شکل میں نظر آیا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا. سب پر وحشت طاری ہو گئی. دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند رہا. سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی مگر راستہ نہ ملا. چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہو گئی. بجلی کی چمک اور بادل کی گرج نے سب کو جدا کر دیا. سب ایک دوسرے کو آوازیں دیتے رہے لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکا. رات کا طوفان اب تھم چکا تھا. اندھیری کی جگہ روشنی نے لے لی تھی. ایمبولینس کی آوازیں حویلی کے اندر سنائی دے رہی تھیں. 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھیں. سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے. 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی. تینوں نے اپنی نبض کاٹ ڈالی تھی. جسم پر کسی بھی قسم کے خراشوں کے نشانات نہ تھے سوائے ایک لاش کے. اس کا سر دھڑ سے جدا تھا. ایک تیز دھار خنجر سے اس کے سر کو کاٹا گیا تھا. خنجر اسی سر کٹی لاش کے پاس سے ملا تھا مگر اس پر 4 کی انگلیوں کے نشانات تھے. اس خنجر سے سب کی نبض کاٹی گئی تھی یا پھر خود انہوں نے کاٹی تھی. اس کیس کو سلجھانے میں پولیس آج تک ناکام رہی. یہ تھی دوستوں آج کی ایک ہارر سٹوری. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ ہارر سٹوری میں. اللہ حافظ.